خداوند، زندہ خداوند، جلالی خداوند، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند کا شکر گزار ہوں ایک اور دن کے لیے، ایک اور وقت کے لیے، ایک اور ہفتے کے لیے کہ خداوند نے میرے لیے مقرر کیا اور میرے لیے خداوند نے یہ برکت مجھے دی تاکہ میں آج پھر نفس حیات رکھ سکوں، خداوند کی شکر گزاری کر سکوں، خداوند کے اس مقدس کلام کو پڑھ سکوں، آپ عزیزوں سے ملاقات کر سکوں، آپ کے گھروں تک اس وسیلے سے، سیٹلائٹ کے وسیلے سے، یوٹیوب اور فیس بک کے وسیلے سے آ سکوں، اور جو میں اپنے لیے پڑھتا ہوں اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، وہ میں آپ کے لیے گواہی کے طور پر بھی بخش کر سکوں۔ یہ خداوند کا فضل ہے، یہ خداوند کا فضل ہے کہ میں آج جیتا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے آج کا دن نہیں دیکھا، وہ گزر گئے۔ اگر وہ یسوع کے ساتھ تھے تو وہ یسوع کے ساتھ ہیں، اگر وہ کسی کے اور کے ساتھ تھے تو وہ ان کے ساتھ ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں ہی حق ہوں، تو جو یسوع کے ساتھ سوئے وہ زندہ ہیں۔ ان کے لیے موت ایک دروازہ ہے، موت کوئی اور چیز نہیں، ایک وسیلہ ہے جس کے وسیلے سے ہم خداوند تک پہنچتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم مسیحی موت سے نہیں ڈرتے، قیامت سے نہیں ڈرتے، کیونکہ ہمارا جو خداوند ہے وہ خود قیامت ہے۔ میں قیامت اور زندگی ہوں، اس نے فرمایا، میں قیامت اور زندگی ہوں۔ خداوند کے قیامت میں ہم قیام رکھتے ہیں، ہم قائم ہیں، قیام رکھتے ہیں۔ قیامت دوسرے لوگوں کے لیے ایک بھینکر لفظ شاید ہو، یا قیامت کبریٰ، قیامت صغریٰ، یہ قیامت برپا ہوا۔ ہمارے لیے قیامت خوشی کی بات ہے، ہمارے لیے قیامت خوشی کی بات ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح خود قیامت ہیں۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح میں ہیں، ہم خداوند کے قیامت میں ہیں۔ مردوں میں سے وہ جی اٹھے، انہوں نے کہا کہ رونا نہیں، دیکھ میں ہی زندگی اور میں ہی قیامت ہوں۔ جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں حالانکہ وہ مر بھی جائیں تو بھی وہ زندہ ہیں، حالانکہ وہ مر بھی جائیں تو بھی وہ زندہ ہیں۔ تو ہم مرتے نہیں، ہم صرف اس خیمہ جو ہمارا بدن ہے، موقتی خیمہ، یہ موقتی طور پر ہمارے لیے دی گئی ہے، موقتی طور پر ہم اس خیمے میں ہیں، ایک دن ہم اس خیمے کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ خیمہ خاک میں مل کر یکساں ہوتا ہے۔ مگر جس خداوند میں ہمارا ایمان اور تکیہ ہے وہ زندہ خداوند ہے، وہ جیتے ہیں تو ہم بھی جئیں گے، اور ہمارا خداوند زندہ خداوند ہے۔ فارسی میں وہ ایک شعر ہے، ہر شام صلیب صبح قیامی دارد۔ صلیب کی ہر شام ایک صبح کا قیام رکھتا ہے۔ شیطان بعجب کینت خامی دارد، شیطان کو یہ خامی طور پر ایک کینت ہے۔ گفتا کہ مسیح بمرد بشد کار تمام، اور شیطان نے کہا چلو مسیح مر گیا، سب کچھ میرا ہو گیا، اب میں بادشاہ ہوں۔ وہ یہ بھول گیا، ہر قطرے خون حق، ہر قطرے خون حق پیامی دارد۔ مسیح کے ہر قطرے خون کا ایک پیغام ہے ہمارے لیے۔ اس نے اپنا لہو، اپنا خون ہمارے لیے بہایا تاکہ ہم
معاف ہو سکے، تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو سکے، اس نے ہمیں اپنے خون سے خریدا، اپنے فرشتوں سے نہیں، اپنے خلقت کے کسی اور وسیلے سے نہیں، بلکہ وہ خود انسانی جسم پہن کر ہمارے بیچ میں ایک ننھے انسان کی صورت میں اپنی ایک خادمہ کو استعمال کر کے اپنے ایک خادمہ کے وسیلے سے آئے اور اس اپنے خادمہ کو اس دھرتی پر، اس زمین پر ماں کا خطاب دیا۔ کیا مریم، کنواری مریم، خدا کی ماں ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ زمینی طور پر جب وہ اس دنیا میں آئے تو اس نے مریم کا انتخاب کیا۔ وہ کسی اور کا بھی انتخاب کر سکتے تھے، جس طرح اس نے ابراہیم کا انتخاب کیا، وہ کسی اور کا انتخاب کر سکتے تھے۔ ابراہیم نے گناہ کیا، مریم ایک گنہگار تھی، مگر خداوند نے چاہا کہ ایک کنواری کا انتخاب کرے، مریم کا انتخاب کرے اور اس وسیلے اس دنیا میں آئے۔ تو مریم کے بیچ، کسی اور انسان کے بیچ کوئی فرق نہیں جب گناہ کا مسئلہ ہے۔ سب نے گناہ کیا، کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ مریم بھی خدا کے جلال سے محروم تھی، اور خدا نے مریم کو بھی بچایا۔ جب آپ دیکھتے ہیں صلیب پر، صلیب کے نیچے مریم بھی کھڑی ہے۔ مریم نے سب چیزوں کو اپنے سامنے رکھا، اور مریم نے سب چیزوں پر تفکر کی۔ ہم پڑھتے ہیں بار بار، اور مجھے ایک چیز بہت خوبصورت لگتی ہے جب میں یوحنا کی انجیل اس کے 19 باب کو پڑھتا ہوں، جب خداوند صلیب پر سے مریم کو دیکھا، اس نے کہا اے عورت، اس نے نہیں کہا کہ اے ماں، اے عورت تیرا فرزند، تیرا بیٹا۔ اس نے اپنے زمینی ماں کو اپنے شاگرد کے حوالے کر کے کہ اس ماں کا احترام کر اب سے، اور اس شاگرد کو کہا تیری ماں۔ خداوند نے ہمیں وظیفہ دیا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں، تو انسانی طور پر جب وہ صلیب پر موئے تو وہ بھولے نہیں مریم کو۔ جب تک وہ زمین پر تھے اس وقت تک کنواری مریم جو ہے وہ اس کی ماں تھی، کیونکہ اسی کے وسیلے سے وہ پیدا ہوئی، اور خداوند نے ان کا احترام کیا۔ اور مریم اپنے گیت میں بہت صاف اور واضح طور پر یہ فرماتی ہیں، اور میں پڑھنا چاہتا ہوں اس حصے کو اس سے پہلے کہ ہم شام، ملک شام کے لوگوں کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ وہاں پر جو اس وقت اسلامی جو گروہ ہیں انہوں نے کنٹرول رکھا ہے، تو ان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ وہ سب انسان ہیں، وہ سب بچ سکتے ہیں خدا کے قہر سے، وہ سب مسیحی بن سکتے ہیں، اور مسیحیوں کے لیے وہاں پر خصوصاً دعا کریں گے، کیونکہ سب سے بڑھ کر مشکلات میں مسیحی پڑ جاتے ہیں ایسے مسائل میں۔ مریم کا جو حمد ہے، مریم حمد کا گیت گاتی ہیں، یہاں پر ہم پڑھتے ہیں، پھر مریم نے کہا میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے۔ جب یہاں پر خداوند کی بات ہوتی ہے تو مریم یسوع مسیح کے بارے میں بات کرتی ہیں، اور میری روح میرے منجی یعنی یسوع جو اس وقت
میرے کوکھ میں ہے، وہ میرے منجی ہیں، میں اس کا محتاج ہوں، اس ننھے یسوع کا محتاج ہوں جو دنیا میں آنے والا ہے، اور میری روح میری منجی خدا سے خوش ہے، منجی خدا سے خوش ہے، کیونکہ اس نے اپنی بندی، یہاں پر مریم اپنے آپ کو بندی سمجھتی ہیں یسوع کی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی، اور دیکھ، یہ لازم ہے، اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، اور وہ مبارک ہیں، مبارک تھیں، اب بھی وہ آسمان میں ہیں خداوند یسوع کے مسیح کے ساتھ۔ جو بھی یسوع میں ہیں جب اس دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ خداوند کے ساتھ ہوتے ہیں، چاہے وہ مریم ہو یا آپ ہو، کیونکہ اگر ہم متی کی انجیل اس کے 5 باب کو مبارک حالیاں جو وہاں پر ہیں پڑھیں، وہ تو سب لوگوں کے لیے مبارک ہیں، وہ جو اپنے روحانی غربت کو سمجھتے ہیں، ہر وہ شخص، کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے، اور اس کا نام پاک ہے، اس کا نام پاک ہے، اور اس کا رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتا ہے۔ مریم خداوند سے ڈرتی تھی، بھلا ہے کہ ہم خداوند سے ڈریں، شیطان سے نہیں۔ اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا، اور جو اپنے تئیں بڑا سمجھتے تھے ان کو پراگندہ کیا، ان کو پاش پاش کیا۔ اس نے اختیار والوں کو تخت سے گرا دیا اور پست حالوں کو بلند کیا۔ اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ اس نے اپنے خادم اسرائیل کو سنبھال لیا تاکہ اپنی اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہیم اور اس کی نسل پر ابد تک رہے گی، جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہا تھا۔ اور مریم 3 مہینے کے قریب اس کے ساتھ یعنی الزبتھ کے ہاں رہ کر اپنے گھر لوٹ گئیں۔ بالکل ہماری طرح، بالکل سب انسانوں کی طرح مریم بھی ایک گنہگار انسان تھی، مگر خداوند نے ان کو چنا، اور ان کے لیے ایک مخصوص وظیفہ تھا، اور وہ یہ کہ خداوند اس کے وسیلے سے اس دنیا میں آئے۔ مگر جیسا کہ اس گیت میں واضح ہے کہ وہ خداوند کی بندی تھی۔ ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہمیں ہمیشہ تکراراً یہ کہتے ہیں کہ تم مریم کو بھی خدا الہہ سمجھتے ہو، بالکل نہیں، اور نہ ہی ہم مریم کی عبادت کرتے ہیں۔ مریم اس دنیا سے چلی گئی، وہ آسمان میں ہے، اور وہ خداوند کے حضور خداوند کی عبادت کرتی ہے۔ ہم بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور سوال پھر بھی یہی ہے کہ آپ کس کے ساتھ ہوں گے؟ یسوع کے ساتھ ہوں گے یا کسی اور کے ساتھ؟ مریم نے یہ چنا کہ وہ یسوع کے ساتھ ہوں۔ وہ جگہ جہاں پر مریم الزبتھ سے ملنے گئیں، عین کریم، میں وہاں گیا ہوں، اور وہاں سے ایک پیغام آپ کے لیے ہے، اور میں امید کرتا ہوں، میری دعا ہے کہ خداوند اس پیغام کے وسیلے سے آپ کے دلوں کو چھوئے گا، آپ میں وہ تغییر لائے گا جو ضروری ہے۔ تو یہ کلپ دیکھیں گے، مگر اس کلپ کو دکھانے سے پہلے میں آپ کی توجہ کچھ اخبار جو یہاں پر BBC میں ہے، BBC اردو میں، بشار اسد کی حکومت کا خاتمہ، شام میں اب کون کس علاقے کو کنٹرول کرتا ہے۔ شام میں جو ایک عجیب سی صورتحال ہے، نہ وہاں پر کوئی قائم گورنمنٹ ہے ابھی، اور لوگ سڑکوں پر خوشیاں ضرور مناتے ہیں، مگر بہت سے اور لوگ بھی ہیں جو ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں، خصوصاً مسیحی جو ہیں۔
اور جو علوی مسلک سے تعلق رکھنے والے تھے، کیونکہ بشار الاسد وہ علوی مسلک سے، اسلامی مسلک سے ان کا تعلق تھا۔ میں شام میں گیا ہوں اور مجھے پوری بائبل جو ہے، پوری بائبل سب سے پہلے شام ہی میں ملی، ایک مسیحی نے مجھے دیا تھا، جسے میں اپنے ساتھ مصر لے گیا۔ جامعۃ الازہر میں 14 مہینے تک وہ میرے ساتھ تھا اور میں پڑھتا رہا کتاب مقدس کو۔ 1985 کی بات ہے، اور میں شکر گزار ہوں کہ خداوند نے پوری کتاب مقدس ملک شام میں اور شہر دمشق میں مجھے عطا کیا، ایک نام کے مسیح کے وسیلے سے۔ ہر کوئی مسیحی نہیں ہوتا، یہ نام کا مسیحی شخص تھا۔ میں نے ان سے خواہش کی کہ اگر آپ کے پاس ایک کتاب مقدس ہے فارسی میں، تو اس نے مجھے لا کر دیا۔ یہ معجزہ ہے، کیونکہ ملک شام جو ہے وہ عرب ملک ہے، مگر وہاں پر فارسی لوگ بھی رہتے ہیں، خصوصاً شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے وہاں پر زینب کی زیارت گاہ میں جاتے ہیں۔ زینب جو ہے وہ حسین ابن علی کے خواہر تھے، یعنی علی ابن ابی طالب کی بیٹی تھی۔ تو بہت سے شیعہ لوگ وہاں پر زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور میں بھی اسی وجہ سے وہاں پر گیا تھا، مگر خداوند نے مجھ سے بات کی، اور سالوں بعد خداوند نے مجھے نجات دیا۔ میرے پاس متی کی انجیل کا صرف چھوٹا سا نسخہ تھا اس سے قبل، مگر ملک شام میں اور شہر دمشق میں خداوند نے مجھے پوری کتاب مقدس عطا کیا۔ تو اس وجہ سے بھی میری اپنی زندگی میں دمشق جو ہے ایک خاص مرتبہ رکھتی ہے یہ شہر۔ تو میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اور اس کے بعد ہم کلپ دیکھیں گے۔ برائے مہربانی ابھی فون نہ کریں، کیونکہ میں دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کلپ کے بعد یا کلپ کے دوران فون کر سکتے ہیں۔ اے خداوند، میں اس وقت ملک شام کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تیرے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ تو بادشاہوں کو تخت پر بٹھاتا ہے، تو انہیں نیچے گراتا ہے۔ ہم انسان اپنے تخیل میں ہیں، اپنے غرور میں ہیں، مگر تو غرور کا سر نیچا کرتا ہے اور انسانوں کو حلیمی کی طرف دعوت فرماتا ہے۔ اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ تو رحم فرما ملک شام اور ان کے لوگوں پر۔ میں دعا کرتا ہوں جو بھی حکومت وہاں پر آتی ہے، اے خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کا استعمال کر اپنے جلال کے لیے، اور اپنے بندوں کے لیے جو وہاں پر خوشخبری سناتے ہیں انجیل کی، دروازے کھولے رکھ۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین، آمین اور آمین۔ آئیے یہ کلپ دیکھیں گے ایک ساتھ۔ زندہ خداوند کی سلامتی، یسوع مسیح کی سلامتی آپ پر ہو۔ یسوع ابن خدا، یسوع ابن آدم، اور ہماری طرف پاکستان، افغانستان، تاجکستان، ایران میں ابن مریم کی سلامتی آپ پر ہو۔ یہ کلیسیا کنواری مریم کے نام منسوب ہے، جیسے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کنیسہ زیارت العذراء مریم۔ اور بالکل اس طرف یہ وادی ہے، میں ایک پہاڑی پر ہوں، وہ دوسری چوٹی ہے۔ اس چوٹی پر آپ لال رنگ کے چھت کی ایک کلیسیا دیکھ سکتے ہیں۔ وہ جگہ ہے جہاں زکریا کاہن، اس کی بیوی الزابتھ
اور ان کا بیٹا یوحنا بپتسمہ دینے والا رہتے تھے، وہ ان کا گھر ہے، وہ ایک اور کلیسیا ہے۔ اس طرف اگر آپ دیکھیں تو شہر مقدس یروشلم ہے۔ یہ بہت ہی تاریخی مقام ہے، کیونکہ اگر آپ یروشلم کے اس طرف دیکھیں گے تو بیت لحم ہوگا، اور اس کے پار جو ہے آپ کو ناصرہ، گلیل وغیرہ ملیں گے۔ ایک کہانی ہے مریم کے بارے میں کہ مریم جو ہے وہ الزبتھ سے ملنے گئیں، اور یہ ہم لوقا کی انجیل اس کے پہلے باب میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جب فرشتہ جبرائیل مریم کو ایک خوشخبری سناتے ہیں نجات عالم کے بارے میں، اور پھر لوقا 1 باب اس کے 39 آیت میں سے میں یہاں پر پڑھنا چاہوں گا۔ میرے لیے یہ باعث فخر ہے، باعث برکت ہے۔ میرا ایک ہی افتخار ہے، فخر ہے، اور وہ ہے صلیب مسیح پر۔ اور میں شکر گزار ہوں کہ یہ داستان جو ہے اسی سے شروع ہے۔ انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی۔ پہاڑی ملک، دیکھیں یہ پہاڑ کے اوپر ہے، یہ پہاڑ ہے، دیکھیں پہاڑی ملک۔ اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الیشبہ کو یعنی الزابت کو سلام کیا۔ الیشبہ اور زکریا کا گھر وہاں پر۔ اور جو ہی الیشبہ نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا۔ الیشبہ کے پیٹ میں اچھل پڑا، اور الیشبہ روح القدس سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک، اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہے، اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی، کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی، بچہ مارے خوشی کے میرے رحم میں اچھل پڑا۔ اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھیں وہ پوری ہو گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کنواری مریم حاملہ، وہ اپنے شہر سے آ کر بیت لحم سے آ کر یہاں اس گاؤں میں جو ایک پہاڑی گاؤں ہے وہ آتی ہے۔ اس سے پہلے خداوند نے زکریا کو اور الیشبہ کو خوشخبری دی تھی کہ ان کے ہاں بھی ایک بیٹا ہوگا، ان کے ہاں بھی ایک بیٹا ہوگا 6 مہینے پہلے۔ اور دیکھو الیشبہ تو بانجھ تھی، بہت عمر رسیدہ، جیسے کہ سارا بانجھ تھی، مگر خداوند جو معجزات کرتے ہیں وہ ہماری عقل و حکمت سے بالاتر ہے۔ اور یہاں آ کر ان سے
جب ملاقات کرتی ہے مریم الیشبہ سے، تو الیشبہ کے رحم میں ان کا بیٹا ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والا، جو کہ خداوند یسوع مسیح کے خادموں میں سے ایک بہت اہم ہے، کیونکہ خداوند نے انہیں، یوحنا بپتسمہ دینے والے کو، یسوع مسیح کے راہ ہموار کرنے کے لیے بھیجا پہلے سے، کہ پکار پکار کر وہ بیاباں میں کہتا تھا کہ خداوند کی راہ کو ہموار کرو۔ وہی لڑکا الیشبہ کے پیٹ میں۔ اور جیسے ہی مریم سلام کرتی ہے الیشبہ کو، ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا اپنی ماں کے کوکھ میں، رحم میں اچھلتی ہے خوشی سے۔ اور وہ کہتی ہے کہ میرے خداوند کی ماں اور یہ اس لیے کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے ہے اس سے کہی گئی تھی وہ پوری ہوگی۔ پھر مریم نے کہا، یہ مریم کا ایک گیت ہے جو وہ گاتی ہے۔ پھر مریم نے کہا، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی۔ منجی یعنی نجات دہندہ، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی، اور دیکھ، اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور اس کا نام پاک ہے یعنی قدوس ہے، اور اس کا رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتا ہے۔ اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا جو اپنے تئیں بڑا سمجھتے تھے، اور ان کو پراگندہ کیا۔ اس نے اختیار والوں کو تخت سے گرا دیا اور پست حالوں کو بلند کیا۔ اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ اس نے اپنے خادم اسرائیل کو سنبھال لیا تاکہ اپنی اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہیم اور اس کی نسل پر ابد تک رہے گی، جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہا تھا۔ اور مریم 3 مہینے کے قریب اس کے ساتھ رہ کر اپنے گھر کو لوٹ گئی۔ بہت ہی خوبصورت کہانی ہے یہ، سچی داستان حیات۔ مریم کا یہ جو گیت ہے وہ کہتی ہے کہ مجھ پر جو اس خدا کی خادمہ ہو، میری پستی پر اس نے نظر کیا۔ پست سے مراد ہے کہ میں نیچے تھا، پائین تھا، مگر اس نے مجھ پر نظر ڈالی اور مجھے اٹھایا۔ اس سے مراد ہے کہ میں اس لائق نہیں تھی، مگر اس نے مجھ پر نظر کرم کیا اور مجھے یہ خوش وقتی دیا، میرے وقت حال میں خوشی دی کہ میں اس نجات دہندے کو اپنے رحم میں رکھوں۔ کیا ہی خوبصورت پیغام ہے۔ یہ وہی مقام ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ کنیسہ جو ہے کنواری مریم کے نام منسوب ہے۔ یہاں پر لوگ آتے ہیں دیکھنے اس تاریخی مقام کو، جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ کلیسیا جو زکریا، الزبتھ
اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کا گھر تھا، اور پھر یروشلم شہر۔ خداوند نے جس پیغام کو، جس خوشی کے پیغام کو، جس شادمانی کے پیغام کو مریم کو بخشا، الزبتھ کو بخشا، اور الزبتھ کے رحم میں وہ لڑکا، ان کا بیٹا یوحنا اچھل پڑا خوشی کے مارے، وہ ہے نجات دہندے کی خاطر، یسوع مسیح کی خاطر۔ اور خدا کا شکر ہے کہ خدا نے وقت معین میں ہمارے لیے وہ نجات دہندہ بھیجا۔ انسانی طرز فکر اور آج کل کے سائنسی عقل و حکمت کے مطابق نہیں، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ ایک کنواری کے ہاں بچہ ہو، اسی لیے تکلیفیں تو اٹھانی پڑی کنواری مریم کو، بعد میں مشکلات آئیں، شرمندگی سہنی پڑی ان کے ماں باپ کو، ان کے شوہر کو، یہ ہم کتاب مقدس میں پڑھتے ہیں۔ مگر کیا ہی خوب ہے کہ ہم خداوند کی راست بازی میں اگر لوگوں کے سامنے شرمسار ہوں تو بہتر ہے کہ وہی ہو تاکہ ہم خدا کے سامنے شرمسار ہوں۔ خداوند کے حضور اگر ہم سرخ رو ہیں، آباد ہیں، شادمان ہیں، اگر وہ ہمارے دلوں کے پنوں میں لکھے کہ تو میرا ہے، اگر لوگ ہمیں ستائیں، لوگ ہمیں برا بھلا کہیں، لوگ کچھ بھی ہمارے اوپر لائے، تو بھی یہ اچھی بات ہے۔ جیسے کہ پولس رسول فرماتے ہیں، وہ اس خوشی میں کہ اس منادی کو پھیلائے، اس خوشخبری کو پھیلائے لوگوں تک، وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے تو زندہ رہنا مسیح ہے۔ یعنی اگر مجھ پر مشکلات اس دنیا میں آتی ہے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ مجھ میں جو خوشی ہے اور وہ خوشی جو میں لوگوں تک پھیلاتا ہوں، اگر مجھ پر مصائب آتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ مرنا ہمارے لیے نفع کی بات ہے، کیونکہ ہم جلال کو جائیں گے۔ تو یہ بہت ہی تاریخی جگہ ہے۔ میری آپ سے خواہش ہے کہ آپ دعا کر کے کتاب مقدس کو، انجیل کو پڑھیں، اگر آپ نے ابھی تک نہیں پڑھا ہے۔ دیکھیں، جب میں مسلمان تھا تو میں یہ کہتا تھا کہ یہ کتاب مقدس، تورات، یہ جو انبیاء ہیں اس میں، مزامیر اور انجیل، یہ سب تحریف شدہ ہے، حرف گزاری کی ہوئی ہے۔ اس کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، پھر بھی میں کہتا رہتا تھا یہی، اور پھر میں کہتا تھا اب یہ باطل ہو چکا ہے۔ خداوند نے ایک نیا مکاشفہ دیا ہے۔ خداوند بطالت میں نہیں، خداوند جو ہے وہ بھولتا نہیں، خداوند کا کلام ہمیشہ ہے، باقی رہے گا۔ کتاب پیدائش سے لے کر مکاشفے تک یہ سب خدا کا کلام ہمارے لیے ہے۔ جب الزبتھ نے کہا کہ میرے خداوند کی ماں، اس سے مراد ہے اس نے پہلے ہی سے یسوع مسیح کو خداوند کہہ کر جانا، کیونکہ وہ روح القدس سے پر ہوئی تھی۔ روح القدس سے پر ہوئی تھی، کیونکہ یہاں پر واضح لکھا ہوا ہے۔ اور جو ہی الیشبہ نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا، اور الیشبہ روح القدس سے بھر گئی۔ آپ ملاؤں کی باتوں میں، کسی اور فلسفے میں، کسی اور کتاب میں نہ جائیں، کیونکہ کتاب مقدس کے بعد کوئی بھی کتاب مقدس نہیں۔ ان حقائق سے بڑھ کر کوئی دوسرا حقیقت نہیں، کیونکہ سارے کے سارے کائنات کی ساری جو بھید ہے، اس کی جو حقیقت ہے، وہ حقیقت میں
ہے اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ میں آج اس مقام سے، اس پہاڑی گاؤں سے، جیسے کہ یہاں پر اردو کے بائبل میں لکھا ہوا ہے، انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی۔ پہاڑی ملک یہودا کے ایک شہر، یہ یہودا کا ایریا ہے، علاقہ ہے، اور یہ پہاڑی ایک شہر ہے۔ یہاں آئی۔ میں یہاں سے آپ کے لیے دعا کروں گا، برکت کی دعا کروں گا کہ خداوند آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ یسوع مسیح ہے کون، میں یسوع مسیح کو ایک نبی مانتا تھا، مگر یسوع مسیح صرف ایک نبی سے بڑھ کر ہے۔ وہ نبیوں کا نبی، نبیوں کا سردار ہے، خداوند خود، خالق و مالک کائنات خود، ایک کنواری مریم کے ذریعے اپنے خادمہ کے وساطت سے، روح القدس کے قدرت سے ہمارے اس تاریک دنیا میں گامزن ہوئے، اپنا خیمہ یہاں پر لگایا تاکہ ہم اس کے وسیلے سے خدا کے فرزند کہلائیں اور جلال کو جا سکیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میں دعا کرتا ہوں اگر تمہاری زندگی میں، آپ کی زندگی میں کوئی مشکلات ہیں تو خداوند آپ کی مشکل کشا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں اگر آپ مسافرت میں ہیں تو خداوند آپ کو سفر خیر عطا فرمائے۔ اگر کوئی معاشی مشکلات ہیں تو خداوند اپنی بھرپوری سے اور اپنے خزانے سے آپ کو عطا فرمائے۔ خداوند آپ کو صحت مندی دے، صحت مند رکھے۔ خداوند آپ کے گھرانے کو برکت دے، آپ کے اولاد کو برکت دے، آپ کے شہر کو برکت دے، اور اس سے بڑھ کر خداوند آپ کو یہ برکت عطا فرمائے کہ آپ خداوند کی حضوری کو، یسوع مسیح کی حضوری کو اپنی زندگی میں ہمیشہ پائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔ آمین آمین آمین۔ اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں، آپ نے یہ پیغام سنا اس مقام سے جہاں کنواری مریم الزبتھ سے ملنے گئیں، اور مریم نے جو گیت، وہاں مریم کا جو گیت ہے، جو شعر ہے، آپ نے سنا خداوند کو جلال دینے کے لیے۔ ایک بہن میرے ساتھ ہیں اور میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہن بہت شکریہ فون کرنے کا، آپ نے فون کیا ہے، فرمائیں۔ جی میں پشاور سے بول رہی ہوں، میرا نام نگینہ ہے۔ میں نے پاسٹر صاحب آپ شکریہ ادا کرنا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کے لیے دعا کرائی تھی، ان کو فالج ہوا تھا، اور شکر ہے وہ پہلے سے بہتر ہے اور چلتے ہیں اب تھوڑا سا۔ شکر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں خود سٹاف نرس ہوں، میری سیلری کا کچھ ایشو بنا ہوا ہے ہاسپٹل میں، کچھ سیٹ کا مسئلہ ہے، تو میں بہت پریشان ہوں اس کی وجہ سے، تو مہربانی کر کے میرے لیے دعا کریں اور میری فیملی کے لیے بھی دعا کریں۔ ضرور بہن نگینہ۔ خداوند میں شکر گزار ہوں بہن نگینہ کے لیے۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تو اپنی بندی پر رحم فرما، اور میں دعا کرتا ہوں کہ بہن کے جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، سیلری کے مسائل ہیں، جو سیٹنگ کا مسائل ہے، خداوند تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ تو ان کی مشکل کشائی کر، ان کے لیے دروازے کھول، اور جن کے ساتھ ان کا رابطہ ہے کاروباری، خداوند میں دعا کرتا ہوں ان کے دل میں فضل بہن کے لیے رکھ۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ مشکلات حل ہوں، اور ان کے گھرانے کے لیے دعا کرتا ہوں ان کو برکت دے۔ خداوند جو ساری مشکلات ہیں ان کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو مشکل کشا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین آمین۔ شکریہ بہن فون کرنے کا۔ تھینک یو جی، شکریہ۔ خداوند کا میں شکر گزار ہوں سب بھائیوں بہنوں کے لیے، اور کلپ کے دوران
بہت سے لوگوں نے فون کیا. میں معذرت خواہ ہوں کہ ہر ایک کا جواب میں نہ دے سکا. میں جتنا ہو سکے میں اتنا ہی جواب دے سکتا ہوں. بعد میں آپ کال کریں یا پھر میں کال کروں گا آپ کو, تو یا پھر آپ وائس میل رکھیں, اس وسیلے سے بھی میں آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں. ایک اور ارشاد. ہیلو ہیلو. ہاں جی ہاں جی بہن. ہلو, گڈ ایوننگ پاسٹر صاحب. گڈ میں ایوننگ. پشاور سے بات کر رہی ہوں. گڈ ایوننگ بہن. گڈ میرا ایوننگ. نام ارشاد ہے. ہاں جی بہن ارشاد فرمائیں. جی پاسٹر صاحب, میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرنی ہے. وہ کینیڈا میں ابھی گیا تھا تو اس کے ایڈمیشن کا مسئلہ بنا. ضرور. تو پلیز ان کے کا لیے نام دعا کیا کریں. ہے؟ ہم بہت پریشان ہیں. ان کا نام جیسن پیٹرک. جیسن. پہلے بھی میں نے آپ سے ان کے لیے آپ سے دعا کروائی تھی, تو اس کے ایڈمیشن کا مسئلہ بنے. ابھی تک کہیں سے ایڈمیشن نہیں مل رہا. ضرور میں دعا تو کروں گا. پلیز آپ دعا کر لیں. اے خداوند تھینک میں یو, بہت شکریہ. اے خداوند میں اس وقت تیرے بندے کے لیے جو کینیڈا میں ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. خداوند تو ان کے لیے دروازے کھول ایڈمیشن کے. ان کے مسائل کو اے خداوند تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. تو جن لوگوں سے وہ رابطہ کرتے ہیں اس مسائل میں, آفیسز ہیں, تو ان کے دلوں کو چھو اور ان کو فضل عطا فرما اپنے بندے کے لیے. خداوند میں ان کو تیرے ہاتھوں میں سونپ. بہن کو برکت دے, تسلی دے. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. شکریہ فون کرنے کا بہن. ہیلو ہیلو ہیلو. جی ہیلو. ہاں جی بہن. جی سلام. جی سلام بہن جی. جی پاسٹر صاحب, میں پاکستان سے آسیہ بات کر رہی ہوں. ہاں بہن آسیہ, خدا آپ کو برکت دے. فرمائیں. جی تھینک یو. جی پاسٹر صاحب, میں نے اپنی امی کے لیے دعا کرانی تھی اور اپنے لیے. امی میری تقریباً سال ہو گیا چارپائی پہ ہیں, چل نہیں سکتی, اور ان کا ذہنی بھی مسئلہ ہے کافی زیادہ. ان کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا, اور مجھے تھائرائڈ ہے, تو اس کے لیے میں نے دعا کرانی تھی کہ خدا مجھے تندرستی دے, میری امی کو تندرستی صحت دے. اور آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. خداوند آپ کو اور زیادہ برکت دے. اور خاص طور پہ آپ جو یہ مقدس جگہوں پہ جاتے ہیں, یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ کے وسیلے سے ہم بھی برکت پاتے ہیں. اور خداوند آپ کو اور زیادہ برکت دے, اور ہمیں بھی برکت دے کہ ہم بھی ان جگہوں پہ جائیں. خدا ہماری زندگی میں بھی یہ کام کرے. خداوند مہربان ہے, میں ضرور دعا کروں گا. بہن آپ کا نام کیا ہے بہن؟ آسیہ سر. آسیہ. اے خداوند میں اس وقت بہن آسیہ کے لیے دعا کرتا ہوں. خداوند تو ان کو برکت دے, ان کی مشکل کشائی کر, خصوصاً ان کے ماتا جی کے لیے, ان کے ماں کے لیے. خداوند میں دعا کرتا ہوں تو اپنی بندی کو چھو, اپنی بندی کو سلامتی بخش ہے. خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تیری مرضی ان کی زندگی میں پوری ہو. اس گھرانے کو برکت دے. خداوند میں دعا کرتا ہوں جو بھی تشخیص ہوتی ہے ڈاکٹروں کی طرف سے, جو بھی دوائیں ہیں وہ لیتی ہیں, خداوند ان سب کو معجزہ بنا ان کے لیے. اس گھرانے کو برکت عطا فرما. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. شکریہ بہن آسیہ فون کرنے کا. تھینک یو. خداوند آپ کو برکت دے. اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں سب بہن بھائیوں کے لیے. اور بھائی آپ نے بھی فون کیا, آپ دوبارہ فون کر سکتے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کا فون نہ لے سکا. اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں پوری کریں. اس سے بڑھ کر کوئی اہم نہیں ہے. ہیلو ہیلو. ہیلو. ہاں جی. میں کوئٹہ بلوچستان سے یونس بات کر رہا ہوں. او بھائی یونس, خداوند آپ کو برکت دے. خداوند کوئٹہ شہر کو آپ کے وسیلے سے برکت دے. کوئٹہ میرا شہر ہے. بات کریں بھائی. ہاں بات کریں بھائی. اس کے گھٹنوں میں درد ہے, بیمار رہتی ہے. اپنے گھرانے, پورے گھرانے کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے دعا کرانا چاہتا ہوں. تو آپ کا پروگرام بہت پیارا لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. تو خداوند آپ کو اور بڑھاتی دے اور برکت دے. شکریہ بھائی, شکریہ. خداوند آپ کو بھی برکت دے. اس وقت میں دعا کرتا ہوں. اے خداوند تیری بندی کے لیے میں اس وقت دعا کرتا ہوں. ان کے گھٹنوں میں درد رہتی ہے. خداوند وہ مشکلات میں ہے. خداوند تو ان کو چھو, ان کو برکت دے. ان کی بیٹی کو میں تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. جو بھی مشکلات ہیں
تو ان کی مشکل کشائی کر اور بھائی کو برکت دے، گھرانے کو برکت دے خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ شکریہ فون کرنے کا بھائی، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں سب بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو نبوت ہوئی خداوند کی طرف سے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا۔ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام عمانویل رکھے گا۔ عمانویل یعنی خدا ہمارے ساتھ۔ کیا ہی خوبصورت نام ہے ہمارے خداوند کا، اس سے پہلے کہ وہ پیدا ہو۔ ہیلو ہیلو ہیلو، سلام بہن جی، سلام، آپ بات کریں بہن۔ بس صاحب فہمیدہ بات کر رہی ہوں سیالکوٹ ڈسکا سے۔ ہاں جی بہن فہمیدہ، جی اور آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ خدا کا شکر ہے بہن، خدا کا شکر ہے۔ وقت کم ہے، آپ بات کریں مہربانی سے۔ آپ میرے لیے دعا کریں۔ آپ ضرور میں دعا کروں گا۔ میرے پتے میں پتھری ہے، آپ میرے لیے دعا کریں کہ آپریشن نہ ہو۔ ضرور میں دعا کروں گا۔ اے خداوند میں اس وقت بہن فہمیدہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خداوند اے خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ جو ان کے مشکلات ہیں، جسمانی مشکلات ہیں، خداوند تو ان کو چھو، ان کو چنگائی بخش اور اس وسیلے سے تو جلال پائے خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین اور آمین۔ شکریہ بہن فون کرنے کا۔ شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے اور میں شکر گزار ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں باقی کالز لوں، میں آپ سے خواہش کروں گا کہ آپ ان پروگراموں کو ہمیشہ دیکھتے رہیں اور اپنے دوسرے دوستوں سے، اقارب سے، فیملی والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی سن سکیں خدا کے پیغام کو۔ ہیلو ہیلو ہیلو، آپ کی جو فون ہے، ہیلو جی سلام پاسٹر جی۔ سلام بھائی صاحب، سلام۔ جی پاسٹر جی کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک خدا کا شکر ہے، آپ کیسے ہیں؟ ہاں جی میں بھی ٹھیک ہوں۔ جی پاسٹر جی میں نے اپنے لیے دعا کروانی ہے، صبح میں نے انٹرویو کے لیے جانا ہے تو پلیز دعا کر دیں۔ ضرور۔ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ شارون آصف۔ خداوند میں اس وقت بھائی شارون کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو ان کے لیے دروازے کھول، ان کو حضوری ذہن عطا فرما اور اس انٹرویو میں انہیں سرفرازی عطا فرما خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ شکریہ بھائی شارون آصف۔ آمین، بہت شکریہ پاسٹر جی، بہت شکریہ۔ ہیلو ہیلو ہیلو، سلام پر صاحب۔ سلام بھائی، سلام۔ پر صاحب پاکستان فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ ہم آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ابھی لائیو چل رہا ہے۔ خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے بھائی، آپ خداوند آپ کو برکت عطا فرمائے اور میں امید کرتا ہوں خداوند نے آپ کو برکت دی اس پروگرام کے وسیلے سے۔ بات کریں بھائی۔ پر صاحب بات یہ ہے کہ میری بیٹی کا نام ہے عائشہ، وہ ICS کر رہی ہے اور وہ اس کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے نہ رونے لگ جاتی ہے۔ میں ضرور دعا کروں۔ ان کا نام کیا ہے؟ عائشہ شاہد۔ عائشہ، اے خداوند میں اس وقت تیری بندی کے لیے، اس بچی کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند، تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے، تو ہمارے اندرون کو، ہمارے باطن سے واقف ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ بہن کو تسلی عطا فرما، ان کو شفا دے، ان پر اپنا ہاتھ رکھ کہ جو مشکلات ہیں ان کی مشکل کشائی کر، اس گھرانے کو برکت دے خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین۔ شکریہ فون کرنے کا بھائی۔ آمین آمین، شکریہ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تو میں پھر بھی خداوند کا شکر گزار ہوں سب بھائیوں کا، بہنوں کا جو فون کالز کرتے ہیں، جو مجھ سے باتیں کرتے ہیں، اور ان میں سے کئی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے سوالات ہیں، اور میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ سب کالوں کو میں جواب نہیں دے سکتا کیونکہ مشکل ہے، مگر میں کوشش کرتا ہوں جتنا ہو سکے آپ کے ٹیلی فون کالز کا جواب دوں،
اور میں شکر گزار ہوں آپ سب کا، اور خداوند آپ سب کو برکت دے۔ میری دعا ہمیشہ آپ سب لوگوں کے لیے ہے کہ سب سے اہم یہ ہے کہ آپ خداوند کی حضوری کو اپنی زندگی میں پائیں۔ خداوند یسوع مسیح کا آنا اس دنیا میں، خداوند کا جو وہ وعدہ ہے ہماری زندگیوں میں، ہماری جسمانی معذوری، مشکلات ان سے سب سے بڑھ کر ہے۔ انسان کی جو مشکلات ہیں ان میں سے گناہ کا جو مشکل ہے وہ سب سے عظیم ترین ہے، کیونکہ ہم گنہگار ہیں، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہمیں گناہوں کے دلدل سے بچائے، شیطان کی غلامی سے بچائے، تاریکی سے بچائے، اور اپنے نور میں لائے، اپنے حیات میں لائے، ہمیں نجات بخشے، تاکہ ہم خداوند کے حضور کھڑے ہو سکیں ایک دن۔ اور سب سے اہم یہی ہے جب خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ بابرکت ہیں وہ جو اپنی زندگی میں جو روحانی غربت ہے اسے پہچانتے ہیں، اسے سمجھ پاتے ہیں۔ بابرکت ہیں وہ۔ ہماری دنیا جو ہے وہ مشکلات میں ہے، مسائل میں ہے۔ شام کی حالات کو دیکھیں، اور پاکستان میں جو حالات ہیں، افغانستان میں آج ہم نے دیکھا ایک وزیر کا قتل ہوا، اور وہاں پر بھی بہت سے جو حقانی گروپ کا ایک بہت بڑا شخصیت تھا، وہ کہاں گئے؟ وہ یسوع کے ساتھ نہیں تھے، وہ وہیں گئے جن کے پیچھے وہ ہو لیتے تھے۔ آپ کہاں جائیں گے؟ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، الف اور یا میں ہوں۔ آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ وہ آپ کو بلا رہے ہیں، آج وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ کلپ چھوٹی سی کلپ ہے، اسے آپ غور سے سنیں، صرف 40 سیکنڈوں کا کلپ ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا کلام، یروشلم میرے پیچھے ہے، مسجد اقصی اور قبط صخرہ میرے پیچھے ہے۔ یہ خداوند کا وہ معبد ہے، یہ خداوند کا وہ وعدہ گاہ ہے جہاں پر ابراہیم کو خداوند نے کہا کہ اپنے بیٹے اسحاق کی قربانی دے، اور یہ سلامتی کا شہر، اس کا نام رکھا یروشلم۔ مگر کیا یروشلم ہے آج؟ نہیں ہے، مگر ایک دن آنے والا ہے کہ خداوند اپنا تخت یہاں پر رکھے گا، اور وہ سلامتی کا شہزادہ ٹھہرے گا۔ تو آئیے یہ کلپ دیکھیں گے، غور سے سنیں خداوند یسوع مسیح کا کلام اپنے لیے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ آمین، آمین، آمین اور آمین۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند اس وسیلے سے آپ سے بات کی ہے۔ ہیلو، السلام پاسٹر جی۔ پاسٹر جی میری دعا کرو، میرے نا جوڑا چ درد بہت زیادہ ہوندی ہے، میرے واسطے اور میرے بچیاں واسطے بھی دعاواں جی یاد رکھنا۔ میرا نام رابعہ، میں فیصلہ آباد بولن رہی ہوں، پاکستان جو فیصلہ آباد۔ شکریہ پاسٹر جی۔ اے خداوند، میں اس وقت بہن رابعہ کے لیے دعا کرتا ہوں، جو ان کے مسائل ہیں، جسمانی مشکلات ہیں، تو ان کو چھو اور ان کو شفا بخش، ان کے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرتا ہوں تو ان کو برکت عطا فرما رہے کہ ان کی زندگی سے تو جلال پائے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین، آمین اور آمین۔
اور میری یہ دعا ہے کہ خداوند آج آپ کے ساتھ بات کی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا ہے، جس طرح مریم کے اس خوبصورت گیت میں ہم نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ تو نے اے خداوند میری پست حالی پر نظر رکھی اور مجھے برکت دی، وہ برکت آج آپ کی زندگی میں بھی آ سکتی ہے۔ میرے مسلمان بہن بھائی، خصوصاً یہ سنیں، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں ہی صرف ایک راستہ ہوں آپ کے لیے۔ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا صراط المستقیم، اور خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں صراط مستقیم میں ہوں، یگانہ راہ میں ہوں، کوئی اور نہیں۔ جو آپ کی دعا ہے ہر نماز میں، کیونکہ میں نماز پڑھتا تھا ہمیشہ یہ تکرار کرتا تھا، اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ میں تکرار کرتا تھا ہمیشہ 5 وقت کی نمازوں میں۔ مگر ایک ایسا وقت آیا کہ میں نے پایا کہ صراط مستقیم وہ صرف خداوند یسوع مسیح میں ممکن ہے، کیونکہ وہی راہ، سچائی اور زندگی ہے، اس کے بغیر میں جی نہیں سکتا۔ تو اتنی سی دعا، اے خداوند میں اقرار کرتا یا کرتی ہوں کہ میں گنہگار ہوں اور میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، دین دھرم مذہب مجھے نہیں بچا سکتا، مگر یسوع مسیح جو نجات دہندہ ہے، خدائے نجات، وہ مجھے بچا سکتا ہے۔ تو نے اپنا لہو میری خاطر بہایا، میرے گناہوں کا کفارہ ادا کیا، اب میرے دل میں آ، میرے خداوند اور منجی بن، میں تجھے خداوند کہہ کر قبول کرتا کرتی ہوں، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔